حاضر و ناظر. کچھ دوست آئے میرے پاس، ینگسٹرز تھے، اور یہ میں نے کوشش کی ہے کہ جو یونیورسٹیز کالجز میں پڑھنے والے بچے جو ظاہر ہے کہ اب بڑی ریشنل، بڑے لاجیکل انداز سے، منطقی انداز سے بات سمجھنا چاہتے ہیں، تو ان کو کبھی حتی الامکان مایوس کرنے کی، بھیجنے کی کوشش نہ کروں. تو انہوں نے کہا کہ حضرت گزارش یہ ہے کہ آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اگر ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں تو آپ ہی لوگ بتاتے ہیں کہ کبھی آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم گھر میں تھے تو مسجد میں تشریف لائے، مدینے میں تھے مکے میں تشریف لے گئے، مکے میں تھے مدینے میں تشریف لائے، کبھی غزوات کے موقع پر وہ میدان کارزار کی طرف تشریف لے گئے. معراج کے حوالے سے بتاتے ہیں کہ زمینوں پر تھے تو آسمانوں پر تشریف لے گئے، پھر آسمانوں پر تھے تو وہاں سے زمینوں پر واپس تشریف لائے. تو سوال یہ ہے کہ یہ آنا جانا تو اسی کے لیے ممکن ہے نا جو یہاں جو دوست تشریف فرما ہے. اگر ان میں سے کوئی شخص کسی دوسرے کو کہے چلو بھائی وہ شاہی عیدگاہ ملتان میں حامد سعید کاظمی تقریر کرتے ہیں، آج ان کی تقریر سنتے ہیں، چلو وہاں چلتے ہیں، تو دوسرا کہے گا بھائی آئے تو بیٹھے ہیں، یہاں آئے بیٹھے ہیں، اب کہاں لے جانے کی بات کر رہے ہو؟ جہاں جانے کی بات کرتے ہو وہیں تو بیٹھے ہیں. تو یہاں آئے گا وہ جو یہاں نہ ہو. تو آنا جانا تبھی ممکن ہے کہ ایک جگہ پہ کوئی ہے دوسری جگہ نہیں ہے. تو لیکن آپ ہمیں بتاتے ہیں آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم حاضر و ناظر ہیں، تو پھر یہ آنے جانے کا مفہوم کیا ہے؟ ایک جگہ پر ہونے اور دوسری جگہ پر تشریف لے جانے کا مطلب کیا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ یہ سوال ایسا ہے کہ جس کا جواب عقل کی روشنی میں ہی دیا جا سکتا ہے. یہ صرف اگر آپ قرآن اور حدیث پڑھ کے سنانا شروع کر دیں تو اس سے یہ خلش تو دور نہیں ہوگی کہ جو ایک جگہ ہے وہ دوسری جگہ جا کیسے سکتا ہے. تو اس کو ذرا تھوڑا سا سمجھنے کی ضرورت ہے، اور میں نے ان دوستوں کو جس طرح سمجھایا وہی دوہرا دیتا ہوں. دیکھیے حاضر و ناظر یہ دو الفاظ ہیں، ایک لفظ حاضر ہے، ایک لفظ ناظر ہے، دونوں علیحدہ علیحدہ لفظ ہیں اور ان کا علیحدہ علیحدہ مفہوم ہوگا. ذرا اس مفہوم اور مطلب کو سمجھ لیں تو مشکل آسان ہو جائے گی. ناظر کہتے ہیں دیکھنے والے کو. نظر، ہماری نظر کمزور ہو گئی، دیکھنے کی صلاحیت نظر کہلاتی ہے. تو ناظر ہے دیکھنے والا. ہم ناظر ہیں، کہاں تک دیکھ رہے ہیں، کہاں تک دیکھنے والے ہیں؟ جہاں تک ہماری نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک دیکھ رہے ہیں. ماشاءاللہ یہ شاہی عیدگاہ کتنی وسیع و عریض ہے، اس کے در و دیوار کو، اور ماشاءاللہ اس میں یہ جو رینوویشن کا کام ہوا ہے بہت خوبصورت. آج سے چند برس پہلے جنہوں نے یہ منظر دیکھا ہوگا وہ حیران ہوتے ہوں گے کہ اس وقت کتنی بوسیدگی تھی یہاں پہ، اور کیسی وحشت سی محسوس ہوتی تھی. وہ بجلی کی تاریں لٹک رہی ہیں اور پرانا وہ سفیدی یا چونا کہیے وہ ہوا ہے، اور جناب ایک عزیز کہنگی کی کیفیت، پرانے ہونے کا تاثر، اور اب ماشاءاللہ دیکھتے ہی آنکھوں کو ٹھنڈک ملتی ہے. اسی طرح سامنے شامیانے لگے ہیں، اس کے وہ بانس کھڑے ہیں اور نیچے قالینیں بچھی ہیں، اور آگے ماشاءاللہ وہ لون ہے، وہ باغ ہے، گھاس بھی لگی ہوئی ہے، اور پھر شامیانے کے اوپر سے مجھے درخت بھی نظر آ رہا ہے اور آسمان کا کچھ حصہ بھی دکھائی دے رہا ہے. تو جہاں تک میری نگاہ کام کر رہی ہے وہاں تک میں ناظر ہوں. اب یہاں پر سامنے دیکھ رہا ہوں تو ماشاءاللہ وہ سڑک اور اس کے آگے کی بلڈنگز وہ بھی نگاہ کے سامنے ہیں، میں وہاں تک ناظر ہوں. تو جہاں تک میری نگاہ کام کرتی ہے وہاں تک میں ناظر ہوں. حاضر کسے کہتے ہیں؟ جو کہیں ہو، موجود ہو، اس کو حاضر کہتے ہیں. جہاں تک میری نگاہ کام کرتی ہے حاضر تو وہاں، ناظر تو وہاں تک ہوں. حاضر کہاں تک ہوں؟ میں یہاں اس محفل میں ہوں، یہاں اس منبر پر بیٹھا ہوا ہوں، میرا جسم اس منبر پہ ہے، یہاں پر میں حاضر ہوں. لیکن سوال یہ ہے کہ اب میں اپنے آپ کو کہاں تک حاضر سمجھ سکتا ہوں. یہاں پہ شاہی عیدگاہ میں پہلے یہاں دروازے نہیں ہوتے تھے، اب الحمدللہ ہم نے دروازے وغیرہ لگا دیے تاکہ کوئی غیر متعلق لوگ اس طرح نہ گھسے چلے آئیں. تو اب یہ دروازے لگے ہوئے ہیں، سردی بھی ہے. اب اگر میں چاہوں کہ بھئی یہ دروازے اگر بند کر دیے جائیں تو ذرا سردی کی شدت کم ہو جائے گی، تو وہاں جو دوست بیٹھے ہیں میں ان سے کہوں بھائی ذرا یہ دروازہ بند کر دیجئے. اگر وہ کہیں کاظمی صاحب آپ بھی تو یہاں موجود ہیں، آپ خود کر دیجئے، آپ اپنے آپ کو کیا لاٹ صاحب سمجھتے ہیں؟ مجھے حکم دے رہے ہیں میں بند کر دوں.
میں کہوں گا بھائی آپ تو وہیں بیٹھے ہیں نا، ذرا ہاتھ بڑھا کے دروازہ بند کر سکتے ہیں، مجھے تو یہاں سے اٹھ کر وہاں آنا پڑے گا، ٹھیک ہے نا؟ اس کا مطلب یہ ہوا. اسی طرح باہر وہ قالینیں بچھی ہوئی ہیں، مجھے لگے کہ ایک قالین جو ہے صحیح انداز سے یا قبلے کے صحیح رخ پہ نہیں بچھی ہوئی، وہاں پہ کوئی دوست بیٹھے ہوں، میں ان سے کہوں کہ بھائی ذرا یہ قالین ذرا ٹھیک کر دیجئے، وہ کہیں کہ جناب آپ بھی تو یہاں ہیں، آپ خود ٹھیک کر دیجئے، آپ ہمیں حکم دے رہے ہیں، یہ کیا مذاق ہے؟ تو میں کہوں گا کہ بھائی آپ تو وہیں بیٹھے ہیں نا، مجھے تو یہاں سے اٹھ کے آنا پڑے گا. پتہ یہ چلا کہ دروازے کو میں دیکھ تو رہا ہوں لیکن میں اس کا ناظر تو ہوں، حاضر نہیں ہوں. اگر حاضر ہوتا تو خود ہاتھ بڑھا کے دروازہ بند کر دیتا. وہ قالینیں جو بچھی ہوئی ہیں ان کا میں ناظر تو ہوں، دیکھ تو رہا ہوں لیکن حاضر نہیں ہوں، ورنہ ان کو صحیح طور پر بچھا دیتا. اسی طرح اگر سامنے وہ کولرز وغیرہ رکھے ہوئے ہیں، اگر وہ مجھے نظر آئے کہ نہیں یہ ٹھیک نہیں رکھے ہوئے، میں ان کو ہٹا کے ترتیب سے رکھنا چاہوں تو وہاں پر بیٹھے ہوئے دوستوں سے کہوں گا لیکن میں ان کا ناظر ہوں، حاضر نہیں ہوں. ناظر تو وہاں تک ہوں جہاں تک میری نگاہ کام کرتی ہے، حاضر کہاں تک ہوں؟ یہ مسئلہ ذرا سمجھنے کا ہے. یہ ماشاءاللہ خضر حیات صاحب ہمارے بہت پیارے اور پرانے دوست ہیں اور ہمارے ہمسائے بھی ہیں، تشریف فرما ہیں. میں ان کے کندھوں پہ نہیں چڑھا ہوا، میں ان کی گود میں نہیں بیٹھا ہوا، میرا جسم تو منبر پہ ہے نا، لیکن اگر چاہوں تو ان کا ہاتھ پکڑ کے اپنی طرف کھینچ لوں. پتہ چلا کہ میں یہاں ان پر بھی حاضر ہوں. اسی طرح یہ لاؤڈ سپیکر پر تو میرا جسم نہیں ہے، لیکن اگر اٹھاؤں، اگر چاہوں تو اس کو اٹھا کے ادھر اس کی پوزیشن چینج کر دوں، حالانکہ میرا جسم اس پر نہیں ہے لیکن اس پر بھی میں حاضر ہوں، ناظر بھی ہوں، حاضر بھی ہوں. دراصل بات یہ ہے کہ جہاں تک میں دیکھتا ہوں وہاں تک تو ناظر ہوں، اور جہاں تک میری دسترس ہے، جہاں تک میری رسائی ہے، جہاں تک میں تصرف کر سکتا ہوں وہاں تک میں حاضر ہوں. حاضر ہونے کا مطلب یہ نہیں ہے کہ میرا جسم وہاں پر ہو، یہ شرط نہیں ہے، ورنہ اگر یہ شرط ہوتی تو میں خضر حیات صاحب پہ حاضر نہ ہوتا، کیونکہ میرا جسم تو ان پہ نہیں ہے، میں ان کے کندھوں پہ نہیں بیٹھا ہوا. اسی طرح یہ رومال رکھا ہوا ہے، میں اگر چاہوں تو ہاتھ بڑھا کے اٹھا لوں، اگر میں حاضر نہ ہوتا تو کیسے اٹھا سکتا تھا، حالانکہ میرا جسم اس پہ نہیں ہے. اب یہ بتائیے کہ میں یہاں سے اٹھ کر یہ رومال والی جگہ پہ جا سکتا ہوں یا نہیں؟ جا تو سکتا ہوں، حاضر ہوں پھر بھی جا سکتا ہوں. پتہ یہ چلا کہ جو میرا ایریا آف ایکسس ہے، جو میری دسترس کا دائرہ ہے، اس دائرے کے اندر میں موو بھی کر سکتا ہوں، حرکت بھی کر سکتا ہوں، آ جا بھی سکتا ہوں. یہ جو دائرہ ہے میری رسائی کا، جو دائرہ ہے میری پہنچ کا، جہاں تک میں تصرف کر سکتا ہوں اس دائرے کے اندر میں آ جا بھی سکتا ہوں، کیونکہ جسم تو میرا یہی منبر پہ ہے، لیکن جہاں تک میری دسترس ہے اس دائرے کے اندر میں حرکت بھی کر سکتا ہوں. تو آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ہم حاضر و ناظر مانتے ہیں تو ہمارا عقیدہ ہے کہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں ہے، اس لیے تمام کائنات کے حاضر ہیں. اور چونکہ یہ تمام کائنات میرے آقا کریم کی دسترس میں ہے، اس لیے تمام کائنات پہ حاضر ہیں. یہ بات ذرا ٹھہر کر سمجھنے کی ہے کہ میرے آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جسد اطہر مدینہ المنورہ میں ہے، آپ کا جسم اقدس آپ کے روضہ اطہر میں ہے، آپ کا جسم اقدس یہاں نہیں ہے، لیکن یہ جگہ بھی چونکہ سرکار کی دسترس میں ہے اس لیے ہم سرکار کو حاضر مانتے ہیں. ارے اگر آپ سوچئے زمین پر کھڑے ہیں، چاند کے 2 ٹکڑے کر دیتے ہیں تو چاند پر حاضر ہیں نا، زمین پر کھڑے ہیں اور سورج کو الٹے پاؤں پھرا دیتے ہیں تو سورج پر حاضر ہے نا. تو حاضر ہونے کا مطلب یہ ہے کہ جہاں آپ تصرف کر سکتے ہو، جہاں تک آپ کی دسترس ہو، جہاں تک آپ کی پہنچ ہو وہاں تک حاضر ہے، اور جہاں تک نگاہ ہو وہاں تک ناظر ہے. تو آقا کریم کا جسد اطہر آپ کی قبر انور میں ہے، جسم اطہر آپ کے روضہ اطہر میں ہے، آپ کا جسم انور یہاں نہیں، لیکن یہ جگہ بھی چونکہ سرکار کی دسترس میں ہے اس لیے سرکار یہاں بھی حاضر، اور تمام کائنات میرے آقا کریم کی نگاہ میں، اس لیے تمام کائنات پہ حاضر ناظر.